حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انسان کی زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں تو جان لیں کہ موت واقع ہونے والی ہے، چند دن کے اندر وہ مرنے والا ہے، موت آنے والی ہے۔ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام، آپ نے نام سنا ہوگا، یہ اللہ کے نبی تھے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام جو کہ نبیوں کے دادا ہیں، جد الانبیاء ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے، اور وہ نبی جن کو اللہ تعالی نے بڑے ہی حسن سے نواز رکھا تھا، بڑی ہی خوبصورتی عطا کی تھی، اتنی خوبصورتی عطا کی تھی کہ مصر کی شہزادیوں نے جب دیکھا تو انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، انہیں پتہ تک نہیں چلا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن میں اس طرح مگن ہو گئیں، اس طرح فنا ہو گئیں، ان کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پر تھی، اور انہوں نے سیب اور چھری پکڑی ہوئی تھی، سیب کی جگہ وہ اپنے ہاتھ کاٹتی رہی، انگلیاں کاٹتی رہی، انہیں پتہ تک نہ چلا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین و جمیل تھے، اتنے خوبصورت تھے، تو حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے۔ یعقوب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے گہری دوستی تھی، گہرا یارانہ تھا۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب اللہ کے نبی کے گرد و نواح علاقے میں کوئی روح نکالنے جاتے یا کسی کو مارنے جاتے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور آتے، ان سے ملاقات ضرور کرتے، گہری دوستی تھی، یارانہ تھا۔ یار کے گھر ہر بندہ جاتا ہے جب اس سائڈ پہ کوئی چکر لگے، یا ویسے بھی کوئی چلا جاتا ہے حال چال پوچھنے کے لیے، تو موت کا فرشتہ جب اس سائڈ پہ جاتا کسی کو مارنے کے لیے تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر ضرور جاتا، کہتا میں فلاں کو مار کے آ رہا ہوں یا فلاں کی روح نکالنے جا رہا ہوں۔ ایک دن اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے موت کے فرشتے سے کہا، اے دوست، جب تم میری روح نکالنے آنا، مجھ سے وعدہ کرو جب تم میری روح نکالنے آؤ گے نا تو پہلے مجھے بتاؤ گے، جب تم مجھے مارنے آؤ گے، دنیا سے جدا کرنے آؤ گے، مجھے بتاؤ گے۔ موت کے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام نے حامی بھر لی، جی جب آپ کی روح نکالنے آؤں گا پہلے آپ کو بتاؤں گا۔ بات طے ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے زندگی کے دن گزرتے گئے، جسم میں طاقت ختم ہوتی گئی، زبان میں ذائقہ ختم ہوتا گیا، اللہ کے نبی کی کمر ٹیڑھی ہو گئی، جھک گئی، رزق کا جو دانہ پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا، موت کا وقت قریب آ گیا۔ اسی دن ملک الموت حضرت یعقوب علیہ السلام کے گھر داخل ہوئے۔ اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب موت کے فرشتے کو دیکھا تو پوچھا، کیسے آنا ہوا، ملاقات کے لیے آئے ہو؟ کہا نہیں، ملاقات کے لیے نہیں آیا، آج میں تو آپ کی روح نکالنے آیا ہوں۔ اور فرشتے، میں نے تجھے کہا نہیں تھا جب مجھے مارنے آؤ گے، جب میری روح نکالنے آنا پہلے مجھے بتانا، مجھے بتایا تک نہیں۔ آپ نے تو کہا تھا میں آپ کو بتاؤں گا، وعدہ کیا تھا، وعدہ پہ پورا تو اترو نا، مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ملک الموت نے عرض کی، اے اللہ کے نبی، آپ کے ساتھ میرا گہرا یارانہ ہے، آپ کے ساتھ میری گہری دوستی، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو نہ بتاؤں؟ میں نے آپ کو 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 7 بار بتایا ہے کہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، 7 بار بتا چکا ہوں کہ میں آپ کی روح نکالنے آ رہا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی، آپ کے محلے میں میں نے فلاں شخص کی روح نکالی تھی نا، جی آپ کے محلے میں میں نے فلاں بوڑھے کی روح نکالی تھی، بوڑھے کو مارا تھا، جس کی تدفین بھی آپ نے ہی کی تھی، آپ کے شہر میں، آپ کے علاقے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے محلے میں نے فلاں بچے کو مارا تھا، اس کی روح نکالی تھی۔ اے اللہ کے نبی، میں صرف ان کو مارنے نہیں آیا تھا، آپ کو بھی بتانے آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔
آج اس بڈھے کی باری ہے، آج اس بچے کی باری، آج اس نوجوان کی باری۔ میں صرف ان کو مارنے نہیں آیا تھا، آپ کو بھی بتانے آیا تھا کہ آج ان کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے پاس بھی آنے والا ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میں تو آپ کو ایک بار نہیں 7 بار بتا چکا ہوں۔ جوانوں، موت کا فرشتہ جب ہمارے ہمسائے کی روح نکالنے آتا ہے، اس وقت وہ صرف اس کو مارنے نہیں آتا، ہمیں بھی بتانے آتا ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل آپ بھی تیار ہو جائیں۔ تو جب محلے میں موت کا فرشتہ آ جائے، داخل ہو جائے، وہ کسی کی بھی روح نکال کے چلا جائے، باقی والے تیار ہو جائیں کہ آج اگر یہ مر گیا، آج میرا گہرا دوست مر گیا، آج میرا باپ چلا گیا، میرا بھائی چلا گیا، میری ماں چلی گئی، یا کوئی بھی جا سکتا ہے، تو صرف یہ نہیں گیا، کل اس کے پیچھے میں بھی جانے والا ہوں۔ جوانوں، خدارا یہ زندگی کے لمحات تمہارے لیے غنیمت ہیں، انہی لمحات کو غنیمت جانو، ضائع نہ کرو، برباد مت کرو۔ برف کی طرح زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے، برف کی طرح۔ وہ ایک شخص تھا، بازار سے گزرا، اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے برف بیچ رہا ہے، رو رو کے کہہ رہا ہے، دنیا والوں مجھ سے میری برف خرید لو، میں ایک ایسا شخص ہوں جس کا مال پگھلتا چلا جا رہا ہے، میری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، اگر یہ قطرہ قطرہ کر کے ایسے ہی پگھلتی رہی تو مجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑ جائے گا، نقصان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا، خدارا مجھ سے میری برف خرید لو، نہیں تو میں مارا جاؤں گا، ہلاک ہو جاؤں گا۔ اس سننے والے سمجھدار شخص نے کہا، بھائی جس طرح تیری کہانی ہے سیم اسی طرح کی میری کہانی۔ کہا وہ کیسے؟ کہا میاں تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے، میری قیمتی زندگی پگھلتی چلی جا رہی ہے، تیری برف پگھلتی چلی جا رہی ہے، قطرہ قطرہ کر کے میری زندگی دن بدن لمحہ بہ لمحہ کر کے میری قیمتی زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے۔ اگر تو انہی لمحوں کے اندر اپنی برف بیچ ڈالے گا، بدلے میں کچھ نہ کچھ لے لے گا، تو تجھے خسارے کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، نقصان کا منہ نہیں دیکھنا پڑے گا، تو فائدہ مند رہے گا۔ سیم اسی طرح اگر میں بھی اپنے اس گزرتے پل میں، گزرتے لمحات میں اللہ رسول کا ذکر کر لوں گا، نماز پڑھ لوں گا، قرآن پڑھ لوں گا، اللہ رسول کو راضی کر لوں گا، تو پھر میری زندگی بھی میرے کام آ گئی۔ نہیں تو جس طرح تیری برف قطرہ قطرہ کر کے پگھلتی چلی جا رہی ہے، اگر ایسے ہی پگھل گئی جس طرح تجھے نقصان کا منہ دیکھنا پڑے گا، سیم اسی طرح مجھے بھی نقصان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت والے دن میں ذلیل ہو جاؤں گا، رسوا ہو جاؤں گا۔ جوانو، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا زندگی میں جب 3 علامات ظاہر ہونے لگیں، 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں، تو سمجھ لینا موت کا فرشتہ قریب ہے، آج آ جائے، کل آ جائے، چند دن میں موت آ جائے۔ نمبر 1، جب سیاہ بال سفید ہو جائیں۔ فرمایا نمبر 2، جب بدن سے توانائی ختم ہو جائے۔ فرمایا نمبر 3، جب کمر جھک جائے، کمر ٹیڑھی ہو جائے، جسم میں طاقت نہ رہے، جسم میں قوت نہ رہے، ہاتھ تو ہیں چھونے کی طاقت نہیں، پیر تو ہیں چلنے کی ہمت نہیں، سب کچھ ہے لیکن صلاحیت چھین لی گئی ہے۔ جب یہ علامات ظاہر ہونے لگے تو پکا یقین کر لینا موت واقع ہونے والی۔